دوستو آغا ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ دوستو بچپن سے سنتے آئے تھے کہ زندہ دلوں کا شہر لاہور ہے، باغوں کا شہر لاہور ہے، اچھے کھانوں کا شہر لاہور ہے، خوش اخلاق لوگوں کا شہر لاہور ہے، تاریخی عمارات، علم، تہذیب و ثقافت کا شہر لاہور ہے۔ اور کہنے والوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ لیکن ہماری انتہائی قابل احترام وزیر صحت فرماتی ہیں کہ جاہلوں کا شہر لاہور ہے، اور لاہور یہ کیا پاکستانی ایک جاہل قوم ہے؟ دوستو میں نے بڑی محنت سے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جاہل کون ہے۔ دیکھیے 3 ماہ پہلے WHO نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہو سکتا ہے۔ تو محترمہ آپ نے کیا تیاری کی؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ لوگ تو اسے ہلکا سا فلو کا نام دیتے رہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر 1000 میں صرف 6 بندوں کے لیے ہسپتالوں میں بیڈ کی سہولت موجود ہے، 996 لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بی بی آپ نے کیا امپرومنٹ کی، کیا تیاری کی؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ زچگی کے دوران ہر 1 لاکھ میں سے 9300 خواتین مر جاتی ہیں۔ بی بی آپ نے ایسی خواتین کی بہتری کے لیے کیا کیا؟ 2 سال سے آپ اس فیلڈ میں ہیں۔ پورے ملک میں کوئی 5000 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں، اتنا بڑا کرائسس آ رہا تھا۔ آپ نے کیا تیاری کی؟ پنجاب میں کوئی 3500 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں، یہ وہ سارے وہ ہیں جو بقول جن کو آپ چور کہتی ہیں شہباز شریف صاحب وہ لے کر آئے۔ بی بی انتہائی ضرورت کے وقت ماسک اور دوسرا ضروری ساز و سامان جبکہ ملک کو اشد ضرورت تھی باہر فروخت کر دیا گیا۔ کیا بی بی آپ کے یہ علم میں نہ تھا؟ 10 روپے والا ماسک 50 میں بک رہا ہے، یہ کس کی ذمہ داری تھی اور ہے؟ کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ آکسیجن سلنڈر ہاسپٹل میں اویلیبل ہی نہیں، اور اگر پرائیویٹ طور پہ آپ لینا چاہتے ہیں تو 3 سے 4000 روپے میں مل رہا ہے۔ بی بی یہ کس کی ذمہ داری تھی اور ہے؟ بیرون ممالک سے جو ایڈ آئی وہ ایڈ کہاں گئی؟ اس کا تو سپریم کورٹ بھی پتہ نہ چلا سکی۔ بی بی یہ کیا آپ کے علم میں نہیں تھا؟ محکمہ صحت کے عملہ کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ مریضوں کو انجیکشن لگا کر مارا جا رہا ہے، تو بی بی کیا آپ کے یہ علم میں نہیں ہے؟ آپ کے ہاسپٹلز مریضوں کو لینے سے انکار کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ لوگ تھانے سے اتنا نہیں گھبرا رہے جتنا ہاسپٹل جانے سے ڈر رہے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے گا۔ او پی ڈیز خالی ہیں، یقیناً یہ بھی بی بی آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ بی بی آپ لوگوں کا اعتماد کیوں بحال نہ کر سکے؟ لوگوں نے گھروں میں مرنا قبول کر لیا، ہاسپٹلز میں نہیں جا رہے۔ بی بی کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ کا عملہ سریعام کہہ رہا ہے کہ گھروں میں رہیں، ہاسپٹل میں نہ آئیں، لوگ گھروں میں مر رہے ہیں، کرونا پھیل رہا ہے۔ بی بی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ پرائیویٹ ہاسپٹلز نے لوٹ مار مچا رکھی ہے، 10 دن کے علاج کا بل 17 لاکھ روپے وصول کیا جا رہا ہے، کیا بی بی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ اور تو ڈیڈ باڈیز دینے کے لیے لواحقین سے 5-6 لاکھ روپیہ فی کس کے حساب سے وصول کیا جا رہا ہے، بی بی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ محترمہ شہباز شریف جسے آپ چور کہتی نہیں تھکتی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جب ڈینگی آیا
تو اس نے حکم دیا کہ 80 روپے سے زائد آپ ڈینگی ٹیسٹ کی فیس نہیں لیں گے، اور لوگوں نے نہیں لی۔ اور بی آج آپ وزیر صحت ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے چغتائی لیب کرونا کے ٹیسٹ کی فیس 8,000 روپے وصول کر رہا ہے۔ ساؤتھ سٹی کراچی میں ہاسپٹل 11,000 روپے وصول کر رہا ہے۔ آغا خان والے ایک ٹیسٹ کی فیس 9,000 روپے وصول کر رہے ہیں۔ ضیاء الدین ہاسپٹل کراچی 8500 روپے وصول کر رہا ہے۔ لیاقت ہاسپٹل کراچی 8500 روپے وصول کر رہا ہے۔ آپ کے اسلام آباد میں 7700 روپیہ وصول ہو رہا ہے، اور شفا والے اسلام آباد میں 7,000 روپے فی ٹیسٹ وصول کر رہے ہیں۔ اور آپ کے چہیتے شوکت خانم ہاسپٹل، جو آپ کو پتہ ہے کہ 70 کروڑ میں بنا، جس میں سے 50 کروڑ چور کے والد نے دیا، اور پلاٹ جو ہے وہ آپ کے بقول جنہیں آپ چور کہتی ہیں انہوں نے دیا۔ آپ کے قائد نے اس میں صرف 1.5 کروڑ روپیہ دیا تھا۔ علم ہے وہ ایک ٹیسٹ کی فیس کتنی وصول کر رہے ہیں؟ 9,200 روپے۔ آپ کو نہیں پتا کہ 75% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں؟ کہاں سے وہ اتنی فیس دیں؟ آپ تو بڑی معصوم ہیں، یقیناً آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ بیریا فیز 8 ہاسپٹل میں کرونا کے 30 کیسز سامنے آئے، اس کو آپ نے سیل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ تو امیروں کا علاقہ ہے نا، آپ کے تو علم میں نہیں ہے، یقیناً آپ کے علم میں نہیں ہے۔ کرونا کے حوالے سے آپ نے جو پالیسی اتنی اچھی بنائی کہ ہانگ کانگ کے انٹرنیشنل ادارے کی سروے رپورٹ ہے کہ کرونا سے نمٹنے کی ناکامی پر پاکستان کو ایشیا اور بحر الکاہل کا سب سے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ناکام ترین، اس معاملے میں ناکام ترین ممالک میں پاکستان 148ویں نمبر پر ہے۔ یہ بات یقیناً آپ کے علم میں نہیں ہے۔ آپ بتائیں گی کہ کون کہتا تھا کہ کرونا تو ایک قسم کا فلو ہے، اس کو تو اتنا سیریس نہ لے، اور آج وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ عجیب لوگ ہیں، کرونا کو ایک فلو سمجھ رہے ہیں، اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے۔ یہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ محترمہ، کون خواب دکھاتا تھا کہ پاکستان کو بلندیوں پر لے جائیں گے، اور آج پاکستان کی معیشت کا موازنہ لبنان سے ہو رہا ہے؟ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ صحت کی سہولیات دیں گے، بڑے دعوے کیے آپ نے، سہولیات تو درکنار۔ کرونا کی ناکام پالیسی کے حوالے سے آپ کا موازنہ برازیل سے ہو رہا ہے، یقیناً آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وہ کدھر گئے صحت کارڈ؟ یہ ناکامی کیا آپ کو علم میں نہیں ہے؟ محترمہ، کس نے زائرین کو بغیر چیکنگ اور ضروری علاج کے بغیر ایران سے اندر آنے دیا، جس کی وجہ سے کرونا پورے ملک میں پھیل گیا؟ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ آج 1.5 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ کیس ہیں پاکستان میں، اور 3,000 سے زائد رجسٹرڈ موت ہو چکی ہیں، اور نہ جانے کتنے غیر رجسٹرڈ کیسز ہیں اور کتنی غیر رجسٹرڈ موت ہو چکی ہیں۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ مریضوں کی تعداد اگست تک 12 لاکھ تک جا سکتی ہے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ بلکہ برطانوی ادارے کی تو رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں روزانہ 80,000 اموات ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ حالات کی سنگینی کا آپ کو اندازہ نہیں تھا؟ ہسپتالوں میں MPMNAs کی سفارش کے بغیر کوئی داخل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ کو تو بس یہ پتا ہے کہ لاہور کے لوگ جاہل ہیں۔ محترمہ، آپ ہی کے قائد فرماتے تھے کہ IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، پھر قرضہ ملنے پر قوم کو خوشخبریاں بھی سناتے رہے۔ آپ کو علم نہیں ہے؟ بارہا کہا مشرف کو میں انصاف کے کٹہرے میں لاؤں گا، تو پھر کس نے اس کو بھیج دیا؟ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ جائیدادیں بیچ کر وطن کا پیسہ وطن میں لائیں گے، یہی کہتے تھے نا۔ محترمہ، ابھی جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں معلومات عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی
بیرون ملک 6 جائیدادیں ہیں، شہزاد اکبر صاحب کی 5 ہیں، زلفی بخاری کی 7 ہیں، فردوس عاشقی 1 ہیں، عثمان ڈار کی 3 ہیں، جہانگیر ترین کی 1 کا بھی پتہ چلا ہے جو 12 ایکڑ کے محل پر مشتمل ہے۔ اور یہ فائنل نہیں ہے، یہ تو ایک ادارے کی رپورٹ ہے، ابھی نہ جانے کتنی ہے۔ بی بی آپ کو علم میں نہیں ہے، آپ بڑی مسحوم ہیں۔ کسی کرپٹ وزیر مشیر کو نہیں لوں گا، نیب میں آپ کے 12 وزراء کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں علم۔ حکومت کے اگلے دن ہی $2 ارب ہم باہر سے لے کر آئیں گے، آئی ایم ایف کے منہ پہ دے ماریں گے، یہی کہتے تھے نا آپ، بولے تو صحیح نا، یہی کہتے تھے نا آپ۔ پھر آپ نے تو اتنا قرضہ لے لیا کہ جتنا پچھلے 70 سالوں میں نہیں لیا۔ کیا آپ کے علم میں یہ نہیں ہے؟ عافیہ صدیقی کو واپس لے کر آئیں گے، قوم کی بیٹی ہے۔ تو بی بی آپ کو نہیں پتا، آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی فہیم خان نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں کونسل جنرل کی رپورٹ پیش کی ہے کہ اس بیچاری کا تو 3.5 سال سے اپنے گھر والوں سے فون پر جو رابطہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، عید پر بھی فون پہ رابطہ نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ جو قرآن پڑھتی ہے اسے وہ بوٹوں سے قرآن پاک کو دھکیلتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ممبر اپنے پرائم منسٹر سے اسمبلی کے اجلاس میں درخواست کر رہے تھے کہ قوم کی بیٹی یا خدا کے لیے اس کے کچھ کرے۔ بی بی کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کر لینے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ بی بی کیا یہ آپ کے وہ وزیر موصوف کا بیان نہیں ہے؟ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ چائنا کے ساتھ سی پیک کو وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے، آپ کو علم نہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ سلیبس میں سے ختم نبوت کے سوالات اور پیراگراف ختم کر دیے گئے، آپ کو نہیں پتہ چلا، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ انڈیا اگر سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بن بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، یہ وزیر موصوف وزیر خارجہ فرما رہے ہیں۔ بی بی آپ کو علم میں نہیں ہے؟ 1990 سے 2015 تک 430 ارب روپے کا قرضہ معاف ہوا، بی بی ان سے واپس کیوں نہیں لیا؟ آپ تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سارا دن ساری رات یہ شور مچاتے رہے کہ ایک پیسہ واپس لیں گے، کیوں نہیں واپس لیا؟ اس لیے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہیں، ان کے دادی ہیں، آپ کو نہیں علم؟ 450 ارب روپے بجلی کا بل ابھی بڑے لوگوں سے لینا ہے، کیوں نہیں لے رہے؟ کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ قوم کا پیسہ ہے، 450 ارب روپیہ، ایک آرڈر کیجئے، وہ پیسے لے لیجئے۔ میں نے بجلی کا بل جمع کروانا تھا، 2-3 ہزار روپے آیا ہوا تھا، وہ میرا مس ہو گیا، وہ میٹر کاٹنے آ گئے۔ وہ بی بی 450 ارب روپیہ بجلی کا بل ہے، بڑے لوگوں سے لینا ہے نا، کیوں نہیں لے رہی؟ 150 ارب روپے سوئی گیس کے لینے ہیں لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، تو بی بی کیوں نہیں ان سے لے رہے آپ؟ کون کہتا تھا کہ ساؤتھ کوریا کے پرائم منسٹر نے کشتی کے ڈوب جانے پر ریزائن دے دیا؟ تو بی بی یہاں تو پورا ملک ڈوب گیا ہے، ساری اکانومی ڈوب گئی ہے، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، لوگ بھوکے مر گئے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا ہے، تو ریزائن کیوں نہیں آ رہا؟ بی بی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ بی بی کون ہے جو ٹی وی شوز میں کہتا تھا سارا بجٹ فوج کھا گئی، یہ فوج لڑنے والی نہیں ہے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ معصوم ہیں، آپ کو نہیں علم؟ ٹیکس لگا دیے، قرضہ لے لیا، مہنگائی بڑھا دی جہاں تک ہو سکتا ہے۔ ظفر مرزا صاحب کو کھلی چھٹی مل گئی، زلفی بخاری صاحب کو کھلی چھٹی مل گئی، بجلی سکینڈل والوں کو چھٹی مل گئی، شوگر مافیا والوں کو چھٹی مل گئی، آٹا چوروں کو چھٹی مل گئی، پٹرول مافیا کو چھٹی مل گئی، قرضے معاف کرانے والوں کو چھٹی مل گئی۔ بی بی کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ بی بی یا تو آپ پر کوئی دباؤ ہے، یا آپ انتہائی ناتجربہ کار ہیں، یا آپ کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ آپ براہ مہربانی کسی اچھے ماہر نفسیات سے رجوع فرمائیے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے،
ہم لاہور کے لوگوں کا اور پاکستان کی قوم کا، ہم زندہ دل ہو کر، تہذیب و ثقافت کے امین ہو کر، خوش خوراک ہو کر، ہر سیاسی تحریک کو تقویت دینے والے ہو کر، علم و فن کے امین ہو کر، آزادی کے علم بردار ہو کر، ہر ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو کر، ہر فلاحی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، داتا کی نگری والے، غازی علم دین شہید کی نگری والے واقعی مانتے ہیں بی بی کہ ہم جاہل ہیں اور حکومت جو لوٹ کر کھا گئی، لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، اتنی عقل مندی سے ڈاکہ ڈالا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ واقعی عقل مند ہیں۔ دوستو میری ویڈیوز کو شیئر کریں، میرا چینل ہے آغا ساجد یوٹیوب پہ، اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ وہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں گے نا آپ آغا ساجد تو میرا چینل آ جائے گا، اور اس کے نیچے انگلش میں لکھا ہوتا ہے ریڈ سبسکرائب، تو اس کو آپ کلک کر دیں۔ اس طرح میرا چینل آپ سبسکرائب کر لیں گے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ پیغام دور تک جائے۔ شکریہ۔